تیجے کھا کھا کے، اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا، ایک بدعتی مولوی تھا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے، اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے، جمعرات کا کھانا، تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا، باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے وہ ٹھیک ہے نا، مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ دو بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی، کہہ رہے ناک کٹوا دی نا، باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو، تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا. وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے، تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں، اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا، بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے، ادھر سے کنڈے کا کھانا آ گیا، ادھر سے پتہ نہیں کیا گیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا. اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھئی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا، تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا، آپ نے ایک اور پیش کر دیا، وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا، وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے، اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا. 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا، اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی، نبی کے اکرام کی برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اگلے دن دوبارہ آیا، کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا، ابھی تو کلمہ سیکھا ہے، نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ نے پھر اکرام کیا. اسی طرح بھوکا تھا، آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا، فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں، اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی، اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے؟ مومن چٹورا، سمجھ رہے ہو نا؟ چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نہیں، پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے؟ کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں،
حالانکہ اسلام میں ولیمہ برات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے بھائی. وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا، یہ میرے جو ہے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا، جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھانا بہت برکت والا کھانا، اس کو کھانا ضرور ہے، آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں، اصل شعر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، وہ کیا ہے یار؟ اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا، یار کے فراق میں، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا. تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی؟ روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ، میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے اکرامی جائز نہیں ہے، بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ، لیکن اور بہت سے کمبخت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا. تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں، بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے، بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بدنام ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے، حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا، وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا، ان کی خوراک خود بخود، بھائی ایک دودھ 1 گلاس کافی ہے ہمارے لیے، بس. اب دنیا پرستی کیا، اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ، چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ 1 گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا، تو پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھیں یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں، وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دیے ہیں. کیا وضو میں نیت کرنا فرض ہے؟ نہیں، نیت کرنا فرض نہیں، اختلافی مسئلہ ہے یہ. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وضو کا ثواب جبھی ملے گا جب وضو کی نیت ہوگی. بغیر نیت کے وضو ہونے سے وضو کا ثواب نہیں ملتا. لیکن نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس گئے وضو کرنے کے لیے تو وہ نیت ہی ہوتی ہے. آپ بارش میں نہا لیے اور چاروں اعضاء آپ کے دھل گئے تو نیت نہیں تھی آپ کی، تو وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک ہو جاتا ہے وضو، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا. یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن نیت کیے بغیر بہرحال وضو کا ثواب حاصل نہیں ہوتا. اور نیت ہوتی ہے، وہمی نہ بنے پتہ چلا نلکا کھول کے گھنٹہ نیتیں ہو رہی ہیں وضو کی، بس جب بیٹھے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں. کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ اور تعویذ یعنی تمائم جو ہے یہ شرک میں سے ہے. یہاں شرک سے مراد، تعویذ سے مراد وہ تعویذ جو شرکیہ تعویذ ہو، کیونکہ رقیہ میں کبھی حدیث میں تذکرہ ہے نا کہ رقیہ بھی شرک میں سے ہے. تو سب کا اتفاق ہے کہ رقیہ وہ جب شرک بنتا ہے جب اس کے کلمات شرکیہ ہوں. تعویذ میں اگر کسی نے یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیا تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو علی اطلاق تعویذ کو شرک کہنا یہ جہالت کی بات ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں بہرحال آہستہ آہستہ، کیونکہ توہم پرستی پھیلتی ہے اس سے.
تو اس لیے تعویذ اگر اس کے کلمات دعائیہ ہوں اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا یعنی کوئی بھی مبارک کلمات ہو اس میں، تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. جب کوئی مسائل ہو اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور اسباب اختیار کیے جائیں. کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ سنت عمل ہے. تعویذ گنڈے میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بالآخر توہم پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک دھاگا ہوگا انگوٹھے میں، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا. میں نے دیکھا ہے تعویذ والوں کی حالت بیچاروں کی کیا ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. حدیث میں ترغیب یہی ہے کہ یہ سب ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے. کیا استخارہ ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے؟ نہیں جناب، استخارہ اہم کاموں سے پہلے ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جن میں ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ صحیح بہتر کیا ہے، تو اس میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے. استخارہ کی مسنون دعا بحثی زیور میں لکھی ہوئی ہے، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی مل جاتی ہے. آپ لکھیں گے استخارے کی مسنون دعا، وہ آ جائے گی. تو اس میں یہ دعا مانگی جائے. اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی، کہ اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. باقی اس میں خواب واب نہیں آتا، آئے گا بھی تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. اور یہ خوب سمجھ لیں، مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیا 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ پھیلا دیا پھر. اچھا، آج کل بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے تو نہیں، کچھ مفتیان کرام میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ 3 طلاقوں 3 ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے. حالانکہ دیکھو فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ. تو دیکھیں، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل القدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا. خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل القدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں ثقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں. کوئی بھی نہیں ملتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف. بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا، کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یہ کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا گیا ہو. تو کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی باتیں کریں ویوز بہت زیادہ ملتے ہیں اس سے. جب بھی کوئی اہل حدیث بھائی اس طرح کی، کوئی عالم اس طرح کی بات کرے نا کہ نہیں یہ صحابہ میں اختلاف تھا اور تابعین میں اختلاف تھا، ان سے کہیں بھائی اس صحابی کا یا اس تابعی کا نام بتائیں سند کے ساتھ اور اس کی عربی عبارت نقل کر دیں. میں 2 اور 2 4 کی طرح انشاءاللہ بتا دوں گا کہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے اس میں. تو باقی باتیں کرتے رہیں بیٹھ کے، کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاق اختلافی مسئلہ ہے. میں نے بتایا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. صحابی یا تابعی سے دکھا دیں آپ، اور میں دکھا سکتا ہوں. میں کیا، نیٹ پہ جائیں گے دنا دن آپ کو صحابہ کرام کے اقوال فتاوی ملیں گے جنہوں نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہا، اور حدیثیں بھی ملیں گی، قرآنی آیات بھی ملیں گی. نہ قرآن میں کہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہوتی ہے، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے. اتنا بڑا دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو اب آپ اس دعوے کے خلاف کوئی ریفرنس دے دو نا کہ نہیں جی دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے 3 ایک ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں یہ آتا ہے دیکھو اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. کہیں دکھا دیں حدیث ہمیں بھی. حضرت رکانہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس میں اتنا اضطراب ہے اور اس کی صحیح سند سے جو ثابت ہے وہ پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. اس لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے. اس میں کیا میسج پر طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں جناب، میسج پہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر میسج میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے
اور اس کا نام لے کے یا اس کی طرف نسبت کر کے یا اس کو میسج بھیجا ہے طلاق لکھ کے، تو اس طرح سے ہو جاتی ہے طلاق. یا یوں لکھ دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو پھر نہ بھی بھیجی ہو تو لکھنے سے ہی ہو جائے گی. نابالغ بچے کا نکاح کرنا جائز ہے. دیکھیں، نابالغ بچے کا نکاح شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ جائز ضرورت کی وجہ سے ہے. جہاں ضرورت ہوگی ضرورت کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ شریعت میں اس کی ترغیب نہیں ہے. ضرورت کی وجہ سے شریعت نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ نکلنے کا چانس، غیر مسلموں کی نظر میں تو اچھے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. وہ تو 50 سال میں شادیاں کرتے ہیں، پہلے طبیعت سے ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں، مارتے بڈھے ہونے لگتے ہیں تو شادی کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے وہ بھی انہی سے متاثر ہے. تو ان کی نظر میں زنا میں اور شادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام میں تو بھائی زنا اور شادی میں بڑا فرق ہے. نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا جو ہے اس پہ تو 100 کوڑے رکھے ہیں اسلام نے. اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کی سزا، پتھروں سے مار کے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو مارے، پتھروں سے ہلاک کرے. اس لیے اسلام جو ہے نا نکاح کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے. تو اس لیے اسلام کو ان لبرل نام نہاد لبرلز کی باتوں میں نہ آیا کریں. ان کی تھنکنگ الگ ہے، اسلام کی تھنکنگ الگ ہے. اسلام جو سوسائٹی بنانا چاہتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ہمارے نام نہاد لبرلز لوگ ہیں جو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، یہ گدے گھوڑوں والی، کتوں بلوں والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کے یہاں فیملی کی کوئی حیثیت ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے گھروں میں جا کے اب ان میں بھی کتے بلے ہی آ رہے ہیں بچوں کی جگہ. جیسے انگریزوں میں بچوں کی جگہ کتے پالنے کا رواج بہت زیادہ ہے، تو اب ان میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خاتون کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، میری کتے کو ایسا رکھا ہوتا ہے جیسے بچے بھی ایسے آج کل مائیں نہیں رکھتی. تو یہ بیچارے برباد ہو گئے ہیں، ان کو برباد ہونے دے. ہم تو مسلم ہیں بھائی. اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے لڑکی بہت اہم ہے، اگر میں نے بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا تو یہ اتنا خاندانی رشتہ، اتنی بہترین خاندانی بہو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو ایسی مجبوری میں وہ بیٹے کی شادی کر سکتا ہے. البتہ رخصتی ظاہر ہے وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہوگی، بلکہ رخصتی تو کا تعلق اسلام میں بلوغت سے نہیں، اس کی صحت سے ہے. لڑکی کی صحت اس قابل ہو کہ وہ رخصتی کا تحمل کر سکتی ہو تو پھر رخصتی اس کی جائز ہے. تو یہ ہے، لیکن بلا ضرورت یہ ٹھیک نہیں ہے کام. یعنی اسلام میں قابل تعریف نہیں ہے. جو جس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کیا جائے اور اس میں پھر تاخیر نہ کی جائے. تو اس لیے نابالغ بچے کا نکاح کہیں شدید ضرورت ہو تو پھر تو اس حق کو استعمال کیا جائے. ادروائز اگر ضرورت نہیں ہے تو نارمل حالات میں ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ سائیڈ ایفیکٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بعض دفعہ بچہ بڑا ہو کر اس کو پھر کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر وہ بچی کے ساتھ زیادتی کا خطرہ ہوتا ہے، ظلم کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے نارملی قابل تعریف یہی ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کا نکاح کیا جائے. درود شریف کس وقت پڑھنا چاہیے؟ جناب، درود شریف 24 گھنٹے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مکروہ وقت نہیں ہے. اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعا ہے، دعا کی بھی کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. البتہ پاک ہو کے درود پڑھیں گے تو برکتیں زیادہ حاصل ہوں گی. جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. ہر مسجد میں جماعت کا اجر برابر ہے یا کچھ میں زیادہ اور کچھ میں کم؟ سب سے زیادہ ثواب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ہوتا ہے. لوگ اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کو چھوڑ کر دور دراز بڑی بڑی مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. سب سے زیادہ حق آپ کے گھر کے جو قریب ترین مسجد ہے اس کا حق سب سے زیادہ ہے. البتہ دور مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں کسی کا بیان سننا ہے، آپ نے کوئی عالم ہے جن کا بیان سننا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام نمازوں کے لیے اپنی قریب ترین مسجد ہی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے ٹھڑک ہوتی ہے اپنے مسجد کے امام سے، ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے اس لیے دور مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اسلام میں اجتماعی چیزوں کو سپیریئر رکھا گیا ہے. اپنے انفرادی مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ کو قریبی مسجد کا امام اچھا لگے برا لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز آپ نے اپنی قریبی مسجد نہیں پڑھنی ہے. خوب سمجھ لیں. کیا مردوں کو خواب میں دیکھنا کچھ بتاتا ہے؟ مردوں کو خواب میں دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ مردے خواب میں آ رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں بتاتا. آپ ٹینشن نہ لیں. گھر میں تصویر لگانا گناہ ہے؟ جی ہاں، جاندار کی تصویر گھر میں
ڈیکوریشن کے طور پہ لوگ اپنے ابا دادا اماں کی تصویریں لگاتے ہیں, اپنی شادی کی تصویر